اگر آپ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو یہ آپ کو موجودہ حال کی خوشیوں میں جینے نہیں دے گا۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ دل کے رشتے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں۔ جو رشتے نبھاتے ہیں، جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے، اس کو عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تم دوسروں کی عورتوں کو پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ محبت کی قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائے تو اس کے ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز افسردہ ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ مرد کا دکھ خاموشی کی کھوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے تو دراصل وہ اپنے گھر بار، اپنا بچپن اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرد سے ٹھکرائی ہوئی عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے دیکھا ہے۔ مرد کا دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر اور کہیں نہیں رہ سکتا۔ محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو، اپنا ہو تو ضرور واپس آئے گا۔ سب کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ عورت اکثر مرد کی بہت پیاری ہوتی ہے۔ جب آپ کھلونوں سے کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی آپ سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں رہیں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تعلق ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ کبھی کبھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آپ کی یاد آ رہی ہے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دیے ہوئے درد بھول کر کہیں پھر خوش تو نہیں رہنے لگے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن غصہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بڑی اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے توجہ اور محبت کی۔ اس سے لڑنے کے بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے رویے اور محبت توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ محبت میں ہم جس کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اسے تو زندگی میں کسی مقام پر صبر مل جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، لیکن جو ساتھ چھوڑتا ہے اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوتا، پر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سکون تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہے۔ ہر مرد کی یہ آرزو ہوتی ہے، وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے چلے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں
اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا داڑیں مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ بلا وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا سہ چکے ہوتے ہیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت نہیں کرتے، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے اور ترسانے سے محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی غلطی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس دن صبر آئے تو آنسو ختم، محبت ختم۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آئے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی جن لوگوں کے سامنے ہم کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے، کبھی رونا نہیں چاہتے، جن کو اپنی ذرا تکلیف بھی بتانا نہیں چاہتے، انہی کے سامنے یہ آنکھیں کیوں بھیگ جاتی ہیں؟ آنسو انہی کے ہمدرد سننے پلکوں کے باہر پھلانگ کر کیوں بہنے لگتے ہیں؟ جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کر دیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو روح میں بس گیا ہو، اسے حصے کا ہجر برداشت کرنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ دوسرے شخص کو آپ سے محبت ہے یا نہیں، یہ طنز آپ کو مار ڈالے گا۔ خود کو یقین دلا دیں کہ اسے آپ سے محبت نہیں ہے، اس سے آپ کی آزاد ہو جائیں گے۔ محبت ہو بھی تو عارضی ہے، اور عارضی شے مل بھی جائے تو ہمیشہ کے لیے ہماری نہیں ہو سکتی۔ یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے کیوں وہ بادشاہ۔ اکثر بے انتہا اور ٹوٹ کے محبت اس سے ہوتی ہے جو کبھی قسمت میں ہوتا ہی نہیں۔